والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فإنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان حاضر ہوں. اس سے پہلے متعدد مرتبہ میں حاضر ہوا ہوں، اور ممکن ہے اس دور میں آپ میں سے بعض علماء اس وقت یہاں تعلیم حاصل کرتے ہوں، ان سے ملاقات بھی میری ہوئی ہو، اور میں چہروں کو دیکھتا ہوں تو اکثر ہوئے جانے پہچانے معلوم ہوتے ہیں. اس لیے کہ ندوۃ العلماء میں آواز رفت بہت رہی ہے، ملاقات ہوئی ہوگی، بعضوں سے روابط بھی رہے ہوں گے، بعض کے لیے بہت شناسہ معلوم ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مجلس اپنوں کی مجلس ہے، اور آپ حضرات جو تعلیم حاصل کرنے والے رہے ہیں اس جامعہ القاسم میں، اور پھر ندوۃ العلماء میں آپ نے تعلیم کی تکمیل کی، یہ حقیقت ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری آپ نے اپنے ذمہ لی ہے. دین کی تعلیم حاصل کرنا عام کالجوں کی طرح، یونیورسٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پڑھنے والے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عام طور پر اس دور میں ان کے سامنے مسئلہ معاش کا ہوتا ہے. لیکن مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، یہاں پر فکر معاش سکھائی جاتی ہے کہ ہم کس طرح آخرت کو سنوارنے کے لیے خود اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور زندگی کو پھر اس طرح بہتر بنائیں کہ جو ان سے متعلق ہوں ان پر بھی ہماری زندگی کا اثر پڑے. ہم جہاں رہیں ایک شمع کی طرح رہیں، کہ جس طرح شمع جلتی ہے، موم پگھلتی ہے، یا تیل جلتا ہے، بتی جلتی ہے لیکن روشنی ہوتی. علماء کا کام یہی ہے کہ ان کو جہاں رہنا ہے قربانی کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ بات بہت صاف طریقے پہ کہہ دی گئی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث، انبیاء علیہ السلام کی وراثت دینار و درہم کی نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ان کی وراثت دوسری، وہ علم کی وراثت ہے، وہ دین کی وراثت ہے، وہ شریعت کی وراثت ہے، وہ درد کی وراثت ہے، امت کے لیے تڑپنے کی وراثت ہے. علماء جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور بہت کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے دل میں بات ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سے بڑا کام لیتے ہیں. لیکن عام طور پر ہمارے مدارس کے فارغ ہونے والوں میں اب جو مزاج بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، سے بڑی کوتاہیاں. ہمیں ان کوتاہیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی. ہم فارغ ہو گئے مدرسے سے، ہم کہیں امامت کر رہے ہیں، ہم کہیں اور مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا. لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کام کتنے پانی میں، ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس میں ہم کس حد تک کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اس کا سانچہ ڈھانچہ بہت اعلیٰ قسم کا. کامیابی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، یا اور ہمارے دوسرے مقاصد ہیں. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آدمی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اس میں عام طور پر بڑی محبتیں قائم رہتی. یہ جو
آخرت کے مفادات ہیں وہ کبھی ٹکراتے نہیں، دنیا کے مفادات ٹکراتے ہیں، یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی کوئی کام اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے، کسی منصب کے لیے کر رہا ہے، حصول عزت کے لیے کر رہا ہے، تو یہ چیز خطرے کی، یہ چیز اس لیے خطرے کی ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور پھر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کہیں رضا کی کوئی صورت نہیں ہوتی، آخرت کے مفادات کبھی نہیں ٹکراتے۔ اللہ کیا کوئی کمی تھوڑی ہے کہ تمہیں دے گا ان کو نہیں دے گا، وہ سب کو دے گا، اور وہ نیت پر دے گا، کیفیت پر دے گا۔ ایک عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اور ایک دوسرا عمل کرنے والا وہی عمل کرتا ہے، یہ بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اعمال کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت وضو کر رہے تھے، ہم نے پوچھا حضرت لوگ وضو کر رہے ہیں، آپ بھی وضو کر رہے ہیں، عام لوگ وضو کرتے ہیں، بڑے وضو کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ بہت بڑا فرق ہے۔ ایک عام آدمی وضو کرتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور ایک اللہ کا خاص بندہ وضو کرتا ہے تو اس میں ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے وضو کرنے میں ایک لطف آ رہا ہے۔ اور حضرت بابا نے دیکھا وضو کرتے تھے، لگتا تھا ان کو لطف آ رہا ہے، سب جاڑوں میں پانی ٹپک رہا ہے۔ ہم لوگ یہ ہوتا ہے بھائی اگر بھیگ جائے گا کرتا یا کپڑے بھیگیں گے تو سردی لگ جائے گی، حضرت کو پرواہ نہیں ہوتی، اہتمام تھا وضو۔ ایک مثال ہے چھوٹی سی، ہے کام ہمارے تقریباً دیکھنے میں بعض مرتبہ برابر نظر آتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی کام تھوڑا سا کم نظر آئے، لیکن اصل مسئلہ ہماری نیت کے استحضار کا ہے کہ وہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا حصول دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ حصول دنیا کے لیے اگر ہمارا کام ہے تو اللہ کے یہاں اس کی قیمت نہیں، اور اللہ کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کی قیمت اللہ کے یہاں۔ تو جو حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، یعنی دنیا کا وارث نہیں بناتے، وہ کس چیز کا وارث بناتے ہیں؟ علم کا وارث بناتے ہیں۔ کون سا علم ہے؟ یہ حقیقت میں آخرت کی کامیابی دلانے والا علم، آخرت کی کامیابی دلانے والا علم ہے۔ وہی بات ہے، فکر معاش پیدا کرنے والا علم ہے، فکر معاش پیدا کرنے والا علم نہیں۔ ہم سے مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ندوے نے معاش کا کیا انتظام کیا، تو ہم نے کہا کہ ندوہ معاش کے انتظام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، قائم ہی نہیں کیا گیا۔ ندوہ تو فکر معاش پیدا کرنے کے لیے قائم کیا گیا، یہ اصل مقصد ہے، اور یہ ہمارے مدارس کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ پیش نظر ہم کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے علماء کو جو پڑھانے والے ہیں وہ طلباء کا مزاج بنائیں، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ بعض مرتبہ اگر خود ہمارا مزاج بنا ہوا نہیں ہے تو وہ طلباء مزاج کیسے بنائیں؟ ایسا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اساتذہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں دیکھو تمہاری ترقی جس طرح ہوگی، تم چلے جاؤ وہاں دہلی چلے جاؤ، فلاں یونیورسٹی میں چلے جاؤ، تمہیں اچھی ملازمت کہیں ہو سکتا ہے مل جائے اور اچھی تنخواہ مل جائے۔ بھائی مدرسے اچھی ملازمت اور اچھی تنخواہ کے لیے کب قائم کیے گئے؟ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے اس زمانے میں تو معاذ اللہ عباس صاحب نے بات لکھی کہ مولانا جب پہلا درس دیتے تھے اس وقت یہ بات فرماتے تھے، دیکھو تم نے اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے یہ قربانی کا راستہ ہے، یہ قربانی کا راستہ ہے، آگے تمہیں قربانی دینی ہے، تم اگر اس کے لیے تیار ہو تو بڑا مبارک، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو مولانا یہاں تک فرماتے تھے کہ ابھی وقت ہے تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کرایہ نہیں تو کرایہ ہم سے لے لو، لیکن للہ مدرسوں کو بدنام مت کرو۔ یہ واقعہ ہے اس وقت ہمارے سامنے، آپ غور کیجئے پورے ملک میں کتنے مدارس، سینکڑوں مدارس یا اگر کہا جائے ہزاروں مدارس، وہ ہزاروں مدارس کے جہاں آخری حد تک تعلیم ہوتی ہے، اور فارغ ہونے والوں کی تعداد جو بتائی گئی ہر سال کم از کم 15,000 سے لے کر 20,000 جو مدرسوں سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے مقصد کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پاتے، مقصد ہمارے سامنے نہیں رہتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہو کر ایک عالم حیرت میں ہوتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا، اور پہلا مرحلہ سامنے آتا ہے شادی ہونی ہے اور خرچ چلانا ہے، تو آدمی بعض مرتبہ اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور جو اصل مقصد زندگی ہے ہمارے علماء کا وہ پیش نظر نہیں رہتا۔ الحمدللہ آپ فارغین ہیں، اکثر
اور آپ الحمدللہ خوشی ہے کہ آپ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو مقصد کو پیش نظر رکھا جائے کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری، وراثت جو ملی ہے وہ ایک طرف کی وراثت ہے۔ حالات کیا ہیں، یہ قوم کہاں جا رہی ہے، امت کہاں جا رہی ہے، کس طرح دین و ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ہم آرام سے صرف کہیں پڑھا لیں اور سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ تو یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، معمولی کام نہیں کر رہے ہیں۔ انما بعثت معلما، حضور نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو داعی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض منصبی ہے تعلیم کا، یقیناً آپ اس میں بھی لگے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، اس تعلیم کا جو اصل محور بنیادی طور پر تھا وہ شخصیت سازی تھی، شخصیت کو بنانا۔ تنہا بچوں کو تعلیم دینا نہیں، بچوں کو تعلیم دینا تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے مستقبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامنے لوگ ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، نوجوان ہوں مرد ہوں عورتیں ہوں، ان سب کی فکر کرنا آخر یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے نظام قائم کرنا، ان کے لیے بہلے ایسی شکلیں اختیار کرنا کہ جو خاص طور سے بچیاں بعض مرتبہ خاص راستے کی طرف جا رہی، نوجوان خاص راستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے کونسلنگ کا انتظام کرنا، کونسلنگ سینٹر بنانا، یا عالمات جو موجود ہوں معلمات ان کو کہیں لگا دینا کہ وہ بڑی بچیوں کو، خواتین کو دین کی ان کے اندر فکر پیدا کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کے عقائد ٹھیک کرائیں، مسائل بتائیں، اور سب سے بڑھ کر دین پر اعتماد ان کا بحال۔ یہ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھیے جو محروم ہیں۔ جب وہ اس دین کے اندر آتے ہیں تب ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں فری ملتی ہے یا یہ کہ مل جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ سب گرمی کے زمانے میں آپ اے سی میں جائیے تو لگے گا جنت میں آ گئے، لیکن 1-2 گھنٹے کے بعد نارمل ہو جائیں گے، آپ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اتنی اچھی چیز مل گئی۔ پھر باہر جائیے تو پتہ چلے گا کہ کہاں تھے آپ۔ تو یہ ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کی چھاؤں میں ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس تمازت میں دنیا ہے، جل رہی ہے، جھلس رہی ہے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کو بھی اس دھوپ سے اس سائے میں لانے کی کوشش کریں، اور ہم اس ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور دین کو اختیار کرنا اور اس پر جمنا یہ مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خیال نہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، ہمیں خیال یہ ہے کہ بھئی ہمیں دنیا کیسے گزار لینی، بہتر سے بہتر طریقے پر، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، ہر طرح کی عیش و عشرت کے ساتھ اگر آگے بڑھ کر آپ کے لیے، اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے اصل مسئلہ تو آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ اب خدا نخواستہ اگر ہماری یہ زندگی بڑی اچھی گزر گئی لیکن وہاں پر ناکامی ہوئی تو ہمارے لیے سب فضول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر فکر معاد پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو، اور صرف ہمارے اندر پیدا نہ ہو بلکہ ہم اللہ کے بندوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ یہ علماء کا کام کہ وہ بتائیں لوگوں کو کہ تمہاری زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کا نقصان کیا ہے، کہ آخرت کی ناکامی کی طرف لے جانے والی زندگی، ہم ایسی زندگی گزاریں جو آخرت کی ہمارے اندر کامیابی پیدا کرے اور ہمیں کامیابی آخرت کی دلائے۔ تو یہ فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آپ بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ، ہمارے گاؤں تو مرکز ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی، بہت بڑی تعداد یہاں پر ہے، جو ایک جگہ پر کم جگہوں پر ایسا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پر کہ آپ اس کی فکر پیدا کریں، ایک اچھا مزاج بنائیں۔ میں دیکھتا ہوں، اور پہلے ہی میں نے بات کہی ہے، موقع ملے گا میں خواتین میں بھی کہوں گا کہ مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں ایک الگ زندگی نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اور الٹا نظر آتا ہے، اور الٹا نظر آتا ہے۔ کوئی مسلمان کہیں ہے تو وہاں پر علم ہونا چاہیے، وہاں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، وہاں آپس کی محبتیں ہونی چاہیے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہی چیزیں ہم کو سکھاتا ہے۔ آپس کے جھگڑے لڑائیاں یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز حدیث میں آتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، آپ میں خطبہ بھی ہوں گے، ائمہ مساجد بھی ہوں گے، آپ کے زیر اثر بہت سے لوگ بھی ہوں گے، آپ سمجھائیے لوگوں کہ بھئی ہماری زندگی کیسی گزرنی چاہیے کہ دنیا دیکھے کہ مسلمان۔ ابھی میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ہر آدمی اپنے گھر سے آگے
4 فٹ 5 فٹ آگے بڑھا ہوا ہے، دکان ہے تو وہ آگے، مکان ہے تو وہ آگے، ہر گزرنے والے کو اذیت ہو رہی. کیا یہ جائز ہے کہ اس کو لوگ جائز سمجھتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ باتیں کہیں بھی نہیں جاتی. بہت سی چیزیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن لوگ سیدھے سادے لوگ جانتے بھی نہیں. ہم بار بار بتائیں ان کو، بھائی تمہارا جتنا گھر ہے، تمہاری جتنی دکان ہے، وہ تمہاری. اب آگے اگر تم بڑھتے ہو تو یاد رکھو کہ تم ناجائز کام کر رہے ہو، اللہ کیا پکڑ ہوگی، وہ تمہاری جگہ نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ اب جو لوگ گزر رہے ہیں ان سب کو تکلیف ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات میں اکثر کہتا ہوں کہ گھر کا کوڑا صاف کریں گے، گلی میں ڈال دیں گے. کیا یہ جائز ہے؟ جب حدیث میں کہا گیا اماط الاذى عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، تو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈال دینا بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے گناہ کی بات ہے. یہ باتیں جن کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے، افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں کا اس کا فہم نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء توجہ اگر کریں، الحمدللہ مجھے فرق نظر آیا، اس سے پہلے میں آیا تھا، اتنا صفائی مجھے نہیں نظر آئی جتنی ابھی نظر آئی. لیکن ابھی کتنی ہے؟ 20-30% بھی نہیں. یہ تو 70-80%، 90% ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا آئے تو محسوس کرے کہ ہم مسلمانوں کی آبادی میں آئے. یہاں کی دنیا الگ ہے، یہاں کے اخلاق الگ ہیں، یہاں کی صفائی کا نظام الگ ہے. بالکل الٹ نظر آتا ہے. آپ مسلمان محلوں میں جائیے، فوراً پہچان جائیں گے یہاں لگتا ہے مسلمان رہتے ہیں. یہاں پتا پڑا ہے، یہاں کوئی گندگی پڑی ہے، یہاں پر لوگ بھیڑ لگائے کھڑے ہیں، آپ ہارن پہ ہارن دے رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے، اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. یہ بھی دین کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام باتیں فرمائی. تو ہمارے علماء پر یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی سماجی زندگی کی تشکیل کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری غلطی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں. گاڑی لے جا رہے ہیں، ایسی جگہ کھڑی کر دیں گے کہ وہ 5 آدمیوں کا راستہ روکے گی، اور جو گزرے گا تکلیف سے گزرے گا، کیا اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ ہمیں ایسی جگہ گاڑی کھڑی کرنی چاہیے کہ وہ کسی اذیت کا ذریعہ نہ بنے. حدیث میں کہا گیا نا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں. تو یہ باتیں بھی ہیں جن کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. ایک طرف تو یہ کہ فکر آخرت و فکر معاد پیدا کی جائے، اللہ کا ڈر ہو اور خیال ہو کہ ہم غلط کام نہ کریں، اللہ کو راضی کریں. ہم جو دین کے کام کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو آخرت. اور دوسری بات یہ کہ اخلاقی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جو سماجی ناہمواریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ کام علماء کریں گے، دوسرے نہیں کر پائیں گے. ہمیں سمجھانا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، مکے کی زندگی، مدینہ کی زندگی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا. بدترین گناہوں میں سے یہ یاد رکھیے کہ آدمی کسی کی اذیت کا ذریعہ بنے، کسی بھی حیثیت سے بنے. اگر کسی کی اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. بدترین گناہوں میں سے، بدترین گناہوں میں سے ایسا گناہ ہے کہ یہ معاف ہونا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ معاف کرا نہ لیا جائے. اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں، 100 گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی، آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ جا کے اعلان کریں گے مائک پر کہ میں نے گاڑی غلط کھڑی کر دی تھی، جس کو تکلیف ہوئی معاف کریں. بڑا مشکل کام. تو کہانی ایسا کیوں کیا جائے کہ ہمیں آگے ہمارے لیے اس گناہ کو معاف کرانا مصیبت بن جائے. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے جن کی طرف اب ہماری توجہ نہیں ہوتی. انشاءاللہ اگر آپ تمام حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس پورے شہر کو چمن بنا دیجیے، گلستہ بنا دیجیے. ظاہر کی خوبصورتی، باطن کی خوبصورتی، اندر کے اخلاق، باہر کے اخلاق لگے کہ یہاں ماشاءاللہ علماء کا ایسا ہولڈ ہے کہ علماء کے اشاروں پر لوگ کام کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوگا کہ جب ہمارے اندر کسی درجے میں قربانی کا جذبہ ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اگر انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. اور کیا بعید ہے کہ انشاءاللہ کہ میں آئندہ سفر میں حاضر ہوں تو مجھے نمایاں تبدیلی محسوس. اور یہ عجیب بات ہے، ایک جگہ میں گیا، مسلمانوں کی اکثریت، ہم نے کہا کیا مصیبت ہے، تم لوگوں نے سڑکوں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ چیئرمین صاحب کو فکر ہی نہیں ہوتی اور وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جب میں نے دوسری جگہ ایک جگہ گیا، مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں وہی حال دیکھا. میں نے کہا بتاؤ اب یہاں چیئرمین مسلمان ہے یا کوئی دوسرا؟ یہاں کون غلطی کر رہا؟ ہم غلطی کر رہے ہیں. ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور ہر سطح پر محنت ہونی چاہیے. سمجھایا جائے، علماء سمجھائیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو، یہ تو ایک اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے، تمہارے شعبہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں.
اللہ کے پکڑ ہوگی کل قیامت میں کہ تم اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنے. تو اگر لوگوں کو سمجھایا جائے، میرا خیال ہے لوگ سمجھیں گے. اگر بڑے بھی چھوٹے بھی سب محنت کریں، سڑکیں بھی اچھی ہو جائیں گی، صفائی ستھرائی بھی ہوگی، آپس کے جھگڑے نہیں ہوں گے، لوگ حدود میں رہیں گے، اس سے ایک ایسی تصویر سامنے آئے گی کہ لگے گا اسلام کیا چاہتا ہے. اس کی بڑی ضرورت ہے. ان دو باتوں پر اگر ہم دھیان دیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے ایک وارث نبی کی حیثیت سے، اور کس طرح ہمیں آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنے بھائیوں میں پیدا کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی سماجی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے، اخلاقی زندگی کو کس طرح بہتر بنانا ہے. اسلام جیسا ایک گلدستہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس طرح ایک گلدستہ بنائیں اپنے شہر کو، اور لوگ دیکھیں کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے تو اس شہر سے نظر آتی ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ یہ مدرسہ جس کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، حضرت مولانا کے انتقال کے بعد یہ قائم ہوا ہوگا، یقیناً حضرت مولانا کے نام پر ہے. ہمارے بھائی، ہمارے مربی حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے تحریک کی اور ماشاءاللہ یہ حال بھی ان کے نام پر ہے. تو یقیناً ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا جو کام یہاں پر ہو رہا ہے. یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو اور وہاں پر آخرت میں مرنے کے بعد ہمیں اس کا اجر پہنچے. تو یہ الحمدللہ بڑا مبارک کام ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور علماء یہاں سے تیار ہو کر نکلتے رہیں گے اور اس شہر کو بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور جہاں جائیں گے ایک چراغ کی طرح وہ روشنی پھیلائیں گے اور لوگوں کو ان سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے، صحیح اخلاص نصیب فرمائے، اپنی رضا کے کاموں کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری زندگی کو اللہ ایک نمونے کی زندگی بنا دے. اور خاص طور سے ہمارے حضرات علماء ہیں کہ یہ تنہا نہیں ہے، حقیقت میں ایک جماعت ہے. ان کی صحیح فکر، ان کی جو اندر کی کڑھن ہے، یہ ایک پوری جماعت کو تیار کرتی ہے، یہ پورے ایک سماج کو بناتی ہے. یہ فکر انشاءاللہ پیدا ہوگی تو اس کا پورے شہر پر اثر پڑے گا، تو کیا بعید ہے کہ پورے ملک پر اس کا اثر پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور حاضری پر اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.